معاشرے کی اخلاقی گراوٹ، تعلیم، صحت کی جو پاکستان میں پیش رفت ہوئی ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ وہ تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتوں کی عوام تک فراہمی کیے بغیر وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، یعنی کہ وہ اس وقت تک کھڑے رہیں گے کہ جب تک صحت اور تعلیم کی بنیادی بہتر سہولیات عوام تک نہ پہنچ سکیں۔ اور ایسے ہی احمد ولی خان جو عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کتے، بلی، گدھے اور مینڈک کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، اور دودھ بھی جو ملک میں فراہم کیا جا رہا ہے وہ 80% کیمیکل ملا دودھ ہے۔ یہ وہ دو شخصیات ہیں کہ جو کوئی گلی محلے کے لوگ نہیں ہیں، ایک وزیر اعظم ہے اور جو دوسرا ہے وہ ایک عوامی نیشنل پارٹی جو پاکستان بننے کے ساتھ ہی پروان چڑھی تھی، وہ اس وقت کی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی کہ انہوں نے جو کراچی کا دورہ کیا اس میں بات کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ عوام تک صحت اور تعلیم کی بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے تک نہیں بیٹھیں گے، اور یہ اس حکومت کا اولین فریضہ اور اولین ترجیح ہے کہ عوام تک تمام تر یہ صحت کی بہتر سہولیات اور تعلیم کو بہتر انداز سے پیش کیا جا سکے۔ اگر اب میں بات کروں وزیر اعظم کے ماضی کی بھی دعووں کی اور اس سے جڑی پچھلی حکومتوں کی بھی جو ان کے ادوار رہے ہیں، ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ اولین ترجیح ہے تعلیم، لیکن اگر تعلیم کو دیکھیں ہم سب سے پہلے مرحلے میں تو تعلیم پاکستان جو ہر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ جو تعلیم ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ وہ بہت سے سیاستدان ہیں اور بیوروکریٹس ہیں جن کے اسکولوں کی چین ہے، بڑی بڑی چین ہے، وہ جس طرح سے سہولتیں لے رہے ہیں، فیسیں وصول کر رہے ہیں، اس کا ہمارے سامنے ہے۔ اور جو گورنمنٹ کے جو پیلے اسکول تھے یا سرکاری اسکول تھے وہ ناپید ہو چکے ہیں، اگر ہیں تو وہ گھوسٹ اسکولوں کی طرح دستاویزات میں موجود ہیں اور فنڈ وہ کھائے جا رہے ہیں۔ اور پھر اگر اسی کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جو ایک لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں 3.25 کروڑ بچے اسکولوں سے غائب ہیں، یعنی کہ اسکولوں میں داخل نہیں ہوئے ہیں، تو یہ وہ وزیر اعظم اس ملک کے وزیر اعظم ہیں جس کی آبادی 25 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اس میں سے 3.25 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے۔ اور بارہا یہ کہا گیا ہے کہ ہم انٹر تک تعلیم فری دیں گے، یہاں تو مڈل پہ تعلیم فری نہیں ہے۔ آپ نے بچوں کو جو 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے اسے بھی چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں ڈال دیا جاتا ہے صرف فیس کے لیے، اور ہم اگر جو بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں وہ صرف ایک ڈگری پیپر کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن انسان نہیں بن کے دے رہے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ خرافات وہاں پہ پھیلائی جا رہی ہیں، تو یہ ہم تعلیم کا ماحول بالکل آلودہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی بیان بازیوں سے باز آئے اور وہ درست سمت میں اس کی اصلاح کرے، اور جو ماہر تعلیم ہے ان کو بٹھائے، ان سے بیٹھ کے سلیبس تیار کرے، اور یکساں سلیبس۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر کا جو سلیبس ہے وہ مختلف ہے، جو سرکاری اسکول ہیں ان کا مختلف ہے۔ آپ کی دھونس چلتی ہے صرف عام عوام کے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ تعلیم کا ہے۔ اب انہوں نے پھر کہا صحت کا شعبہ، تو یہ بھی کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے ملک کے اندر بڑے اچھے ہاسپٹل بنائے، خاک ہاسپٹل بنائیں، اپنا علاج ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ہو، نواز شریف کا ہو یا مریم نواز کا ہو۔ میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں، باقی تو تمام جو سیاستدان ہیں وہ سب کے سب باہر اپنا علاج معالجے کے لیے جاتے رہے ہیں، میں ان تینوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی حال ہی میں مریم نواز بھی گئی تھی یورپ، جا کے انہوں نے اپنا علاج کرایا جو پاکستان میں علاج نہیں ہوتا، جبکہ ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ یہاں بھی علاج دستیاب ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ وزیر اعظم عوام کو کیا بیوقوف سمجھتے ہیں جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بنیادی صحت دیں گے؟ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں، آپ دیکھ لیں کہ اب کوئی بھی جو عام آدمی ہے اگر آپ نے صرف ENT کو بھی دکھانا تو اس کی فیس بھی 1000 روپے ہے، جبکہ جو پڑوسی ملک ہے جو جنگ زدہ جس میں کئی دہائیوں سے جنگیں ہوتی رہی ہیں، افغانستان، وہاں پہ دیکھیں فیس کتنی ہے، میکس جو فیس ہے 250 یا اس سے بھی زیادہ 500، اس سے اوپر کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ کے ہاں ایک نارمل فیس 1000 1500، اور ویسے بھی جائیں تھوڑے سے اوپر مڈل ہاسپٹل میں چلے جائیں تو 2500 سے 3000 روپے ایک وزٹ کی فیس ہے۔
تو ایسے میں آپ نے کیا دیا ہے؟ جو آپ کی ڈسپینسریز تھیں جو ہر سطح چھوٹے چھوٹے علاقوں میں موجود ہوتی تھیں ڈسپینسری، وہاں پہ اچھے ڈاکٹر بیٹھا کرتے تھے، میڈیسن فری میں ملا کرتی تھی، اب میڈیسن بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لینے جائیں وہ شوگر کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، آپ کو مہینے میں اگر 2 بار جائیں گے تو دونوں دفعہ الحمدللہ اس کے ریٹس بڑھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، قول اور فعل میں تضاد ہے۔ تو برائے کرم وزیر اعظم صاحب آپ اس پہ نظر ثانی کریں، اس طرح سے دعوے نہ ہی کریں تو بہتر ہے کہ سوٹ نہیں کرتے آپ پہ۔ اور سوٹ سے یاد آیا وہ جو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے ملک کا قرض اتاروں گا، اب تو نئے کپڑے بھی خرید لیے، تو بہرحال اس کی طرف بھی دیکھ لیں۔ لیکن دوسری بات پھر ایمل ولی خان کی میں کر لیتا ہوں، جو انہوں نے جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا جو اس کی قائمہ کمیٹی برائے قومی اسمبلی اس کا اجلاس تھا، اس کے اندر جو ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ، انہوں نے کہا ہے، وہ انکشاف کیا، دعویٰ بھی اس کو کہہ لیں کہ ملک کے اندر جو مینڈک کا، کتے کا، گدھے کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، اور چاول بھی، چاول بھی پلاسٹک کے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے، عوام کھانے پہ مجبور ہے، وہی چبا رہی ہے چنگم کی طرح سے۔ اور پھر ساتھ ہی کیا کہ 80% جو دودھ فروخت کیا جا رہا ہے وہ کیمیکل کے ساتھ فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں عوام کی یا بچوں کی میں لے لیتا ہوں، نیوٹریشن جو بچے ہمارے ہاں جو جس طرح سے اموات ہو رہی ہیں بچوں کی، وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ جو نومولود بچے ہیں انہیں تو دودھ چاہیے، تازہ فریش دودھ چاہیے، تو وہ یہ کیمیکل ملا دودھ پی رہے ہیں۔ اب تو لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے دودھ میں بھیا پانی ملانا ہے تو ملا دو، خدا کے لیے کیمیکل نہ ڈالو، وہ ہم افورڈ کر لیں گے، پانی ملا ہوا دودھ پی لیں گے، لیکن کیمیکل کا تو نہ دو۔ تو یہ اس ملک میں گراوٹ کا یہ عالم ہو چکا ہے، اخلاقی اقدار آپ کی تباہ برباد ہو چکی ہیں، اور جو ادارے ہیں جو اس پہ کنٹرول کرتے ہیں، جو فوڈ سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ ریٹس پہ کنٹرول ہے، نہ اس کی کوالٹی کے اوپر کنٹرول ہے۔ تو عوام کو بس ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، ان کا کوئی پرسان حال ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اور گورنمنٹ دعوے اور وعدے وعید اتنے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی سرا ملتا ہی نہیں ہے۔ تو باتیں بہت ہیں کرنے کی، جتنی کرتی جائیں اتنی ہی کم ہے، لیکن اپنے ارد گرد بھی اگر نگاہ ڈالیں، آپ جتنے ریسٹورنٹ پہ جائیں گے وہاں پہ بھی ہر بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی یہ کتے کا تو نہیں ہے، تو بھلا کسی نے کب کہا ہے کہ یہ کتے کا یا گدھے کا نہیں ہو سکتا، یہ مٹن ہے یا یہ بیف کا گوشت ہے؟ تو اس پہ دیکھنا آپ ہی کو ہے، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پہ مت رہنا، خود ہی اپنا خیال کرنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بیماریاں جو پھیل رہی ہیں پاکستان کے اندر، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ناقص ہم اشیاء کھا رہے ہیں، اس میں سبزی ہو، گوشت ہو، کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کھانے لیں، اس کے اندر تیل کون سا استعمال کیا جائے اس کا بھی نہیں پتہ۔ تو بہرحال تو گورنمنٹ کو چاہیے یا انتظامیہ جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس طرف جانب توجہ دیں، نہ کہ بیان بازی میں عوام کو الجھا کے رکھیں۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ پھر حکمرانی کس پہ کریں گے؟ اور آپ کو حکمرانی کا بھی حق نہیں ہے کہ اگر آپ عوام تک کم از کم آپ تعلیم اور صحت تو آپ نے خاک دینی ہے، وہ پرائیویٹ کر دیے، لیکن جو یہ چیزیں عوام کھا رہے ہیں ایٹ لیسٹ اسی پر توجہ دے دیں تو آپ کے لیے یہی بہت بڑی بات ہوگی۔